رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا من الحسين حسين مني، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. جن کے قصیدے آیہ تطہیر نے پڑھے، جن کے قصیدے آیہ تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستاں. یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثناء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پر بے حد درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. یہ مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، آج 8 محرم کا دن ہے. یہ دن ان دنوں میں سے ہے جس دن امام حسین کا محاصرہ جاری تھا. تو میں سب سے پہلے ان کے تعارف سے آج شروع کروں گا اور کچھ حقیقت کروں گا، بیان کروں گا. چونکہ اس دور کے اندر ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ کربلا میں صرف اکیلے امام حسین شہید تھے، حالانکہ وہ جو قافلہ تھا 72 بندوں کا قافلہ تھا، اس میں کتنے علی کے بیٹے تھے، کتنے امام حسین کے بیٹے تھے اور کتنے اصحاب رسول تھے. ان سب کا تذکرہ نہ کرنا بھی ایک ظلم ہے. ابن زیاد ایک ظالم تھا، شمر ایک ظالم تھا اور یزید بھی ایک ظالم تھا. تو جو امام حسین کا ذکر کرے ان کے بھائیوں کا ذکر نہ کرے وہ کون ہوگا؟ امام حسین کی شان وراء الورا ہے، لیکن امام حسین کے ساتھ غازی عباس نے بھی شہادت کا جام نوش کیا، حضرت جعفر نے بھی شہادت کا جام نوش کیا. اس کے علاوہ حضرت علی کے بیٹوں اور نے بھی جام شہادت نوش کیا. ان کا تذکرہ، ان کے نام
ان کا کوئی تعارف آج انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا تذکرہ۔ آپ پیدا ہوئے 3 شعبان 4 ہجری میں۔ یہ کچھ تاریخ کی باتیں ہیں، ہمیں یاد رکھنی ہوں گی۔ 3 شعبان اور 4 ہجری تھی جب میرے مصطفیٰ کے نواسے امام حسین پیدا ہوئے۔ ان کی بشارت ایک خواب میں دی گئی، وہ کیسے؟ حضرت ام فضل، حضرت عباس کی بیوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس، ان کی بیوی ام فضل، وہ کہتی ہیں میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رأیتک ان قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک بڑا منکر خواب دیکھا ہے، مشکل خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے یا رسول اللہ، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ یہ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں نے یہ خواب آقا کو بیان کیا۔ کہتی ہیں جب میں نے بیان کیا، میرے آقا نے فرمایا رأیتی خیرن، فرمایا تو نے خیر کو دیکھا ہے۔ اے ام فضل، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، یہ اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب ہے کیا؟ یا رسول اللہ، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ بظاہر تو بڑی پریشانی والی بات ہے، رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا کٹ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے خیر دیکھا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا تالد فاطمہ انشاء اللہ غلاما یکون فی حجرک۔ اے ام فضل، پریشان ہونے کی بات نہیں، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں ہوگا۔ ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا، وہ بیٹا تیری گود میں ہوگا۔ اب صحابیہ ہیں، ان کو یقین تھا، ان کو اعتماد تھا، اب اس انتظار میں ہیں وہ کب خواب کی تعبیر پوری ہوگی۔ اب وہ سکون نہیں آ رہا، وہ کب ہوگا کہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں 4 ہجری تھی، شعبان المعظم کا مہینہ تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں مدینہ طیبہ میں امام حسین پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں فوالدت فاطمہ الحسین، حضرت فاطمہ نے جنم دیا امام حسین کو، اور میرے مصطفیٰ کے میرے خواب کی تعبیر جو مصطفیٰ نے بتائی تھی، میں گئی اور امام حسین کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ تو یہ ہے وہ حسین جس کی ابتدا یہ ہے، خواب آتا ہے میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے جن کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب پھر کیا کیا جی؟ وَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ، آج ہمارے کانوں میں استاد کا اذان دے، پیر اذان دے تو ساری زندگی ہم کہتے ہیں، اسی لیے تو برکت ہے۔ لیکن حسین وہ عظیم ہستی ہے جن کے کانوں میں اذان خود صاحب اذان والے نے پڑھی ہے، اذان اس نے پڑھی ہے جس نے خود اذان بتائی ہے۔ تو جب خود میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھا ہوگا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے کانوں میں اذان دی ہے۔ اب جن کے کانوں میں اذان دی ہو مصطفیٰ نے، وہ کان غیر حق بات کیسے سن سکتے تھے؟ وہ کان یزید کی بات کیسے سن سکتے تھے؟ جن کانوں میں آواز گونجتی ہو ان کے نانا کی، تو وہ یزید کی بات کیسے سن سکتے تھے؟ صرف یہ نہیں کیا، وَتَفَلَ فِي فَمِهِ، یہاں تو ہم شہد دیتے ہیں، کبھی کسی نے اپنا لعاب دہن نہیں لیا، ہم شہد دیتے ہیں کہ بچے کو گھٹی میں دیتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ یہ کوئی کھجور نہیں تھی، کوئی شہد نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن کئی کھجوروں اور کئی شہد سے بڑھ کر میٹھا تھا۔ اور سنیں، کہتے ہیں خود میرے مصطفیٰ نے نام رکھا، فرمایا اے بیٹی جو اب بچہ پیدا ہوا ہے، سماہ حسینہ یوم السابع وَأُکَّ عَنْهُ بِکَبَشٍ، 7ویں دن میرے مصطفیٰ نے نام رکھا حسین،
اور پھر ایک دمبا عقیقہ بھی کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ، حضرت امام حسین کا سر مونڈ کر جتنے بال بنتے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ جتنے بال، 7ویں دن بچے کے بال نہیں کاٹے جاتے جو منڈائے جاتے ہیں، جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر، وزن کے برابر میرے آقا نے فرمایا چاندی صدقہ کر دو۔ تو وہ کتنی سی چاندی، سونا جس کے پاس ہے وہ سونا کر سکتا ہے، چاندی جس کے پاس ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو حسین نام میں نے رکھا ہے یہ رب کے حکم سے رکھا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، میں نے یہ نام رب کے حکم سے رکھا ہے۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ذرا سنیں، امام حسین اکیلے اپنے لشکر میں شہید نہیں ہوئے، اس میں اختلاف ہے کہ کتنے بندوں کا قافلہ تھا جو چلا مدینے سے وہاں کوفہ تک، کربلا تک پہنچا، اس میں اختلاف ہے، لیکن جس پر اتفاق ہے وہ ہے 72 کا قافلہ تھا۔ اب 72 کے قافلے میں سے کتنے صحابہ تھے، کتنے آل نبی تھے اور کتنے تابعین تھے، ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے۔ تو جن کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ آل نبی میں سے جو افراد شہید ہوئے ان کی تعداد 20 ہے، 17 بھی آتی ہے، 21 بھی آتی ہے، 19 بھی آتی ہے، 20 بھی آتی ہے۔ یہ وہ ہیں جو خالصتاً اہل بیت تھے، خالصتاً اہل بیت تھے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اسلام قائم کرنے گئے تھے۔ تو اسلام تو کب کا قائم ہو چکا تھا، اسلام تو میرے مصطفیٰ کا زمانے کا قائم ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، قرآن نازل ہو چکا تھا، وحی نازل ہو چکی تھی، تو اسلام قائم ہو چکا تھا۔ امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ امام حسین کربلا میں صرف اس لیے گئے، اسلام میں زوال آنا شروع ہو گیا تھا، زوال آنا یزید کی شکل میں۔ یزید فاجر تھا، یزید فاسق تھا، یزید گناہگار تھا، یزید کی شکل میں اسلام کو تھوڑا سا کمزور دیکھا، سر کٹا دیا، لیکن قیامت تک اپنے بابا کا نام بلند کر دیا، اپنے نانا کا نام بلند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں جب امام حسین کو شہید کیا گیا نا 10 محرم الحرام کو، امام طبرانی نے اسے روایت کیا اور اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ امام زہری کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، روایت کرنے والے تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو 10 محرم الحرام کو بیت المقدس یعنی القدس میں جس پتھر کو بھی کوئی شخص اٹھاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر سے تازہ خون نکلتا۔ یہ امام زہری جو کہ تابعی ہیں اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ شان کیا ہے؟ میں نے جو آپ سب کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ کیسے؟ تو وہ جو خواب نہیں دیکھا حضرت ام فضل نے کہ حسین کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ اس حدیث کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا نا، صحابہ دیدار مصطفیٰ کو ترستے تھے۔ جب آقا کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو سارے صحابہ دیدار مصطفیٰ کو ترستے تھے۔ پھر کرتے کیا تھے؟ کہتے ہیں جب بھی آقا کی یاد آتی جا کر حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حضرت فاطمہ حسن و حسین کو بھیجتی، صحابی حسن حسین کا دیدار کر کے گویا کہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے تھے۔ وہ کیوں؟ چونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین ظاہری اور باطنی میرے مصطفیٰ کے شبیہ تھے۔ ان کا باطن بھی بڑا پاکیزہ تھا، ان کا ظاہر بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ وہ کیسے؟ یہ حدیث پاک ہے، حضرت علی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں امام حسن کا گردن سے اوپر چہرہ یہ میرے مصطفیٰ کے چہرے جیسا ہے،
اور امام حسین کا یہ گردن سے نیچے ٹخنے تک یہ جو جسم ہے یہ میرے مصطفیٰ کے جسم جیسا ہے۔ امام حسن کا چہرہ آقا کا چہرہ جیسا ہے، امام حسین کا نچلا جسم سارا وہ میرے مصطفیٰ کے جسم جیسا ہے۔ تو جو ان دونوں کو دیکھ لیتا وہ مصطفیٰ کی شبیہ کو دیکھ لیتا تھا، جو بھی ان کو دیکھ لیتا وہ آقا کی شبیہ کو دیکھ لیتا۔ صحابہ جب دیدار مصطفیٰ کو ترستے حسن و حسین کی زیارت کر لیتے تھے۔ یہ شان ہے ان کی، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور شان سنیں امام حسین کی، ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابصرت عینایا ہاتان، حضرت یہ ہاتان اسم اشارہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے دیکھا ہے، اشارہ کر کے فرمایا، فرمایا میری ان دو آنکھوں نے دیکھا ہے ایک منظر۔ وہ منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں سامعت اذنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دو کانوں نے اپنے مصطفیٰ سے سنا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِكَفِّ حسین، میرے آقا امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر تشریف لائے، وَقَدَمَاهُ عَلَى قَدَمِ رسول اللہ، حضرت حسین کے قدم میرے مصطفیٰ کے قدم پر تھے، امام حسین کے قدم آقا کے قدم پر تھے۔ کہتی ہیں وہ حضرت امام حسین چڑھ رہے تھے، اوپر چڑھنا شروع ہو گئے نیچے سے، بچہ پاؤں سے اوپر چڑھتا ہے، جب چڑھنا شروع ہوتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ترکا اے امام حسین، اے ننھے منھے قدموں والے چڑھ آؤ۔ یہ امام حسین منظر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے دیکھا ہے۔ منظر ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، امام حسین آقا کے قدموں سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ پھر کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کہتے ہیں فراقی الغلام حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ، کہتے ہیں اتنے اوپر آئے کہ میرے مصطفیٰ کے سینے تک پہنچا۔ میرے مصطفیٰ خود اسے آسرے سے اوپر چڑھا رہے ہیں، سینے تک پہنچ آئے۔ جب سینے پر پہنچے نا تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح فاہک، اے حسین اپنا منہ کھولو۔ اب سینے پہ امام حسین ہے، منظر یہ ہے، ابو ہریرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے حسین اپنا منہ کھولو۔ حسین نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں عطا فرمایا۔ امام حسین کے منہ میں لعاب دہن جب گیا میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم احبہ فانی احبہ۔ اب لعاب دہن منہ میں ڈال کر یہ فرمایا اے اللہ میں اس حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ منظر کون سا تھا؟ منہ کے ساتھ منہ لگا ہوا تھا اور میرے مصطفیٰ دعائیں دے رہے تھے، اللہم احبہ فانی احبہ، اے اللہ تو اس سے پیار کر۔ وجہ کیا ہے؟ میں خود اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرۃ، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جیسے بندہ کھجور کو چوستا ہے۔ اس قدر شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت زید ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت ام المؤمنین عائشہ، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے فمر علی باب الفاطمہ، حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرے۔ حضرت عائشہ کے گھر سے نکل کر حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع حسینا یبکی، حسین کو دیکھا رو رہے تھے۔ جب رو رہے تھے آقا نے فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اے فاطمہ جانتی نہیں ہو حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ جس حسین کا رونا
اسے تکلیف دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس حسین کو جس نے شہید کیا، اس کو رضی اللہ عنہ کہنے سے میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آج بھی وہ طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے یزید امیر المومنین تھا، وہ کہتا ہے یزید رضی اللہ تعالی عنہ، جس حسین کا رونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتا ہے، اس حسین کو حالت سجدے میں نیزے پہ چڑھانا وہ آقا کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ اتفاق ہے اس بات پر کہ قتل حسین براہ راست اذیت رسول ہے، قتل حسین براہ راست اذیت رسول ہے۔ اور حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو لوگ عام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اچھا، امام حسین اور وہ جو یزید تھا، یہ آپس میں ان کی سوچ کیا تھی؟ کربلا اگر مختصر بیان کیا جائے تو دو لفظوں میں ایسے ہوتا ہے۔ یزید کہتا تھا طاقت ہی سب کچھ ہے، یزید کہتا تھا طاقت ہی سب کچھ ہے، طاقت ہی حق ہے، لہٰذا جس کے پاس طاقت ہوگی وہ دوسرے کی بیعت کرے گا۔ وہ کہتا تھا طاقت میرے پاس ہے، بیعت میری کی جائے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو بیعت اس کی جائے۔ اور امام حسین کا دعویٰ تھا حق جس کے پاس ہوتا ہے طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ایک طرف طاقت کا گھمنڈ تھا، طاقت کا غرور تھا، دوسری طرف دعویٰ یہ تھا کہ حق ہی طاقت ہے، جس کے پاس حق ہے وہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ یہ تھا واقعہ کربلا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی۔ فرمایا جو شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ کسی جنتی نوجوانوں کے سردار کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ کس کو دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، فرمایا وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ جو دنیا میں چاہتا ہے میں جنتی جوان نہیں، جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا وہ دنیا میں میرے نواسے حسین کو دیکھ لے۔ یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب آپ کو 10 محرم الحرام کے دن شہید کیا گیا، ایک راوی ہے کہتے ہیں میں کنت عند ابن زیاد، کہتے ہیں میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجیء برأس الحسین، امام حسین کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد کے پاس امام حسین کا سر لایا گیا، فجعل ينقص بقدیب فی الفہ، تو وہ چھڑی سے حضرت امام حسین کے چہرے پہ وہ چھڑی مار رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے کہا ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہتے ہیں امام حسین وہ ہستی ہے جن کے بارے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، فرمایا انہ کان من اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا، وہ ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ میں نے ان کے بارے حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث حضرت علی روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ کی شبیہ دیکھنا چاہے وہ امام حسین کو دیکھ لے، لیکن وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی امام حسین کے چہرے پہ مار رہا تھا۔ اور کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، یہ میں نے درس حدیث میں بھی بیان کی ہے حدیث پاک، جالسا فی المسجد، آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فجاء الحسین، امام حسین تشریف لائے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، امام حسین تشریف لائے۔ کیسے تشریف لائے؟ یمشی، چلتے ہوئے تشریف لائے، حتی سقط فی ہجرہ، حتیٰ کہ آقا کی گود میں آ کر گر پڑے۔ یہ لاڈ تھا نواسوں سے، جب آ کر گر پڑے فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ، حضرت امام حسین اپنی انگلی آقا کی داڑھی میں مارنے لگے، کھیلنے لگے آقا کی داڑھی کے ساتھ۔ کہتے ہیں فَفَتَحَ رسول اللہ فَمَهُ الحسین، میرے آقا نے اپنا منہ کھولا اور اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈالا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر،
قیامت تک وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جو بھی اس سے پیار کرے یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ قیامت تک جس صدی میں بیٹھ کے لوگ میرے نواسے حسین کی محبت کا تذکرہ کریں، اے اللہ تو اس مجلس والوں سے پیار کر۔ تو آج ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین نے جتنے کام کیے تھے ہم سب ان کے خلاف کرتے ہیں۔ امام حسین نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی تھی، ہم نماز سے اتنے کتراتے ہیں گویا کہ کفر سمجھتے ہیں، ہم اتنے دور بھاگتے ہیں، مگر بیٹھے ہوں اذان ہوتی ہے، بلاوا آتا ہے، اسی اذان کو تو بچایا امام حسین نے ہے، اسی اذان کو تو بچایا امام حسین نے ہے۔ جس اذان کو سن کر مسلمان مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، کہیں کوئی نماز کا نہ کہہ دے۔ مجلس لگی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، مجلس برخاست ہو جاتی ہے، کہیں کوئی نماز کا نہ کہہ دے اور مجھے نماز پہ جانا نہ پڑ جائے۔ یہ ہم عجیب حسینی ہیں، عجیب حسینی ہیں۔ حسین کا ایک کردار میرے باطن میں نہیں ہے، لیکن دعویٰ میں کرتا ہوں میں حسینی ہوں۔ حسین دوسرا، حسین نے سر کٹایا تو لبوں پہ جاری تھا رب کا قرآن، 15واں سپارہ ہے تقریباً جو آیت تھی جاری تھی، لیکن ہم قرآن کے نزدیک نہیں جاتے۔ ہماری نسلوں کو قرآن نہیں آتا، ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا۔ قرآن کتنا آتا ہے؟ صرف آخر پر 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ ہم نے سمجھا ہم نے اپنی اولاد پر جو ذمہ ہے وہ اتار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثا، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے کیا سکھاؤ؟ فرمایا حبی، میری محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی، میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن کی قرات سکھاؤ۔ کون سا بچہ ہے جس کو قرآن کی قرات آتی ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو جو لفظ قرات ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ قرآن کا پہلا ادب ہے۔ تو یہ کس نے سکھانا ہے؟ امام حسین نے نماز میں حالت سجدہ میں قرآن پڑھتے ہوئے جان دی ہے۔ ان 3 میں سے ایک بھی مشن نہ میرا ہے نہ میری اولاد کا ہے، میں بات کر رہا ہوں جنرل، نہ ہم سب کا ہے، نہ ہم نے وہ چیز اولاد کو دی ہے کہ بیٹا موت آ جائے۔ وہ ہے نا جی، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت، نیزے پہ رہے جاری تلاوت ہو تو ایسی ہو، نیزے پہ رہے جاری تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ آج پوری زندگی گزر جاتی ہے، قرآن اٹھا کر پڑھتے کوئی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنی مصروفیات ہیں، میرا ظہر کے بعد میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے 10 بجے فلاں دکان پہ جا کر بیٹھنا ہے، لیکن ایک وقت زندگی میں ایسا نہیں بنا سکے کہ یہ ایک وقت ایسا ہے میں کہیں نہیں جاؤں گا، اس قرآن کو کھول کر سمجھوں گا۔ اے قرآن تو بتا زندگی کے رموز کیا ہیں، زندگی کے اسرار کیا ہیں، قرآن تو بتا تیری حقیقت کیا ہے، تو مخلوق کا کلام نہیں ہے، تو خالق کا کلام ہے، تیری شان کیا ہے، تیری برکت کیا ہے۔ چونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اس کو جو کھول کر دیکھے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف کھول کر دیکھنے کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے خالق کا۔ اتنی عظیم کتاب ہے، ہم مخلوق کی بنی ہوئی چیز کو کتنی پیار سے دیکھتے ہیں، لیکن خالق کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کتنوں کو کہا کہ آؤ خود اور اپنے بچوں کو لاؤ، مختلف قسم کے بہانے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوں گے۔ جب کوئی شخص یہ کہے گا نا میری مصروفیت اتنی تھی، میری دکان نہیں چلتی تھی، میرا بزنس کاروبار نہیں چلتا تھا، اللہ حضرت سلیمان کو لے آئیں گے قیامت کے دن، اللہ حضرت سلیمان کو لے آئیں گے۔ اے سلیمان تو بتا، اتنی مصروفیت پورے جہان کی بادشاہی تھی، تو میرے ذکر سے غافل نہ رہا، اور یہ ایک کہہ رہا ہے کہ میری ایک دکان تھی جس کی وجہ سے میں غافل ہو گیا۔ حضرت سلیمان سے بڑھ کر کسی کو بادشاہت کوئی نہیں ملی۔ حضرت سلیمان کو جو بادشاہت ملی ہے وہ قرآن میں ہے۔ پرند چرند انسان ہوا جن یہ سب تابع تھے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے سلیمان اتنی مصروفیت کے باوجود تو مجھ سے غافل نہ رہا، تو یہ کون سا امتی ہے نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو 10 محرم کی سبیل لگا کر اور فلاں کپڑے پہن کر حسینی کہتا رہا، حسینی کردار نہ نبھاتا رہا؟ یہ کوئی نہیں ہے۔ 10 محرم کو سبیلیں لگا لیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اگر سبیلیں لگانی ہیں اس ایک 10 محرم کو امام حسین کا ایک کردار کو بنا لیں۔ وہ کردار یہ ہے میں اس 10 محرم کے بعد
میں کبھی بھی ایسا نماز نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے ہیں اور ان کا کیا چیز ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے تھے، اس کے بارے تو اختلاف ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں بھی کی تھیں، جن سے آپ کے 14 بیٹے ہیں، جن سے آپ کے 14 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ اب سید وہ کہلائے گا، حسنی حسینی سید، جو حضرت فاطمہ کے بطن سے آئے گا، وہ تو سید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آوان برادری ہوتی ہے، یہ امام علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور جو بیویاں تھیں ان سے جو اولاد ہے۔ اب کتنے بیٹے تھے، میں ان بیٹوں کے آپ کو نام سناتا ہوں۔ امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام محسن امام علی کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد اکبر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، ابو بکر بن علی یہ علی کے بیٹے ہیں، حضرت عباس اکبر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عثمان حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت محمد اصغر حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت عون حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت محمد اوسط یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، عمر الاکبر، آپ نے یہ 14 نام سنے ہیں، ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں عثمان بھی ہے۔ وہ جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، یہ وہ اپنے آپ کو جو فٹ کرتے ہیں اپنے اوپر، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر کے نام پر رکھے ہیں، تو وہ ان سے نفرت کی وجہ سے رکھے تھے۔ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی ہیں، عثمان بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، یہ تینوں خلفائے راشدہ کے نام ہیں۔ تو جن سے نفرت ہو ان کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا۔ یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں نہیں جی، یہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو 14 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے کربلا میں امام حضرت علی کے شہید ہوئے؟ وہ 4 ہیں، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہم صرف اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ صرف امام حسین ہی تھے، امام حسین کے بھائی حضرت علی کے بیٹے اور بھی تھے جو اس کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر امام حسین کے بیٹوں کے بارے اختلاف ہے، 2 تھے یا 3 تھے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے امام حسین کا وہ دودھ پیتا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بھی شہید کیا گیا۔ اب کون ایسا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی جنگ کرنے گئے تھے، جنگ کرنے بھلا کوئی ان چھوٹے سے بچوں کو بھی لے جاتا ہے؟ مسلط کی گئی تھی، جنگ مسلط کی گئی تھی ان کی طرف سے، محاصرہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے۔ تو یہ 2 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں 2 محرم الحرام کو، اور 10 کو شہادت ہوتی ہے، حالت سجدہ میں شہادت ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ایک صحابیہ کو فرمایا ایک دن رو رہے تھے، صحابیہ نے پوچھا، ام المومنین میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ غالباً حضرت ام سلمہ ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، ابھی جبریل آئے اور مجھے اس سرزمین کی مٹی اٹھا کر دکھا گئے جس سرزمین پہ میرے نواسے حسین شہید ہوں گے۔ فرمایا اس سرزمین کی مٹی مجھے دکھا گئے، سرخ مٹی میں نے دیکھی ہے، وہ میں نے ان کے خیمے دیکھے ہیں، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور میرے آقا نے وہ مٹی شیشی میں دی، فرمایا یہ رکھ لو، جس دن یہ سرخ ہوگی سمجھ لینا امام حسین شہید ہو گئے ہیں، جس دن یہ سرخ ہوگی سمجھ لینا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو آج حضرت ہم کس نہج پہ پہنچے ہیں؟ مشن ایک نہیں ہے، کام سارے یزیدیت جیسے ہیں اور نعرے سارے حسینیت جیسے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن امام حسین کو ہی سامنے کھڑا کر دیا گیا، حسین آپ بتائیں جان اس لیے دی تھی، جان اس لیے دی تھی کہ صرف یہ نعرے لگائیں، 14 صدیوں تک نعرے چلتے رہے، حسین تو
وہ جناب اس دنیا سے جا کے بھی قیامت تک زندہ ہے، اور یزید زندہ رہ کے بھی قیامت تک مر گیا۔ یہ نعرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس نعرے کا مقصد جائیں تو یہ آسان بات ہے کہ آل نبی کے 20 افراد شہید ہو جائیں۔ آل نبی کے 20، آل نبی کا ویسے ایک مومن کی جان کتنی پیاری ہے، اور آل نبی کے 20 افراد شہید ہو جائیں دین پہ پہرا دیتے ہوئے، اور آج ہم پورا زور لگا دیں دین پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے۔ انہوں نے دین پہ پہرا دیا، ہم مسلم ہو کر سارا دن دین پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، شام کو پکے سنی مسلمان ہو کر سو جاتے ہیں، پکے مسلمان ہو کر سو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کو کس نے پڑھایا ہے کہ بیٹا امام حسین کا مشن کیا تھا؟ کرسی کی لالچ نہیں تھی، تخت کا لالچ نہیں تھا، صرف بچانے گئے تھے اپنے نانا کا دین۔ دین رب نے بچانا ہے، لیکن رب نے چن لیا تھا امام حسین کو۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیہ تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیہ تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ تو وہ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے مر جانا ہے ایک دن۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ کتنی ایسی ہیں جو اچانک اموات آئی ہیں، کتنی ایسی ہیں۔ مر تو جانا ہے، لیکن وہ قدم اٹھا کے مرے جو قدم راہ خدا میں اٹھا ہو۔ مر تو جانا ہے، گھر میں مر جانا ہے، قدم اٹھائیں اور مسجد کا رخ کریں۔ مر جائیں گے تو اللہ شہادت کا اسباب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملک کی توفیق عطا فرمائے۔